آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان رکھا گیا ہے عنوان ہے کہ ڈاوری ڈیتھس کون ہیں اس کے اصل مجرم، یعنی جہیز کی لعنت کی وجہ سے بڑھتے ہوئے اموات کون ہیں اس کے اصل مجرم۔ چونکہ ساتھیوں یہ عنوان خاص کر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ حال ہی میں احمد آباد کے رہنے والی ایک خاتون جس کا نام عائشہ تھا، جس نے سوسائڈ کی تھی، اور یہ نوٹ ریلیز کر کے سوسائڈ کی تھی کہ اسے جہیز کی وجہ سے جو ٹارچر کیا گیا تھا، اس کا شوہر عارف جس نے جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو لے کر پورا ہندوستان اس وقت اسی کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، بلکہ آج کئی مساجد میں جہیز کی لعنت کے عنوان پر خطابات ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جا کر دیکھو آپ، ہر آدمی عائشہ کی تائید میں اور عارف جو اس کا شوہر تھا اس کے خلاف میں بیان دے رہا۔ تو اس مناسبت سے ساتھیوں یہ عنوان رکھا گیا ہے۔ ویسے غور کرنے کی بات کیا ہے کہ یہ کوئی پہلا سوسائڈ کیس نہیں ہے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے مرنے والی پہلی خاتون نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ مر چکے ہیں، ایسے کئی لوگوں کو مارا بھی گیا ہے، ایسے کئی لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہے، اور آج بھی کئی بہو اپنی گھروں میں اپنے ساسوں سے یا اپنی ننندوں سے ظلم سہ رہی ہے۔ لیکن ساتھیوں آج ہم عائشہ کے تعلق سے ہی گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ہم گفتگو کریں گے آخر کون ہے اس کے مجرم۔ چونکہ ہر آدمی کو ون ورڈ میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کا شوہر جو عارف تھا، جس نے ڈیمانڈ کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ عورت سوسائڈ کر لی، تو سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی ہے کہ اس کا شوہر عارف قاتل ہے، عارف اصل مجرم ہے جو جہیز ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ لیکن ساتھیوں آج ہم لوگ غور کریں گے تو اس کے اصل مجرم عارف نہیں ہے، اصل مجرم کوئی اور ہے جن پہ ہم غور کرنے والے ہیں۔ کون ہے اصل مجرم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور ایسے اموات کو روکنے کا حل، سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی غور کریں گے۔ ساتھیوں ایسے اموات ہونے کے لیے، ویسے جہیز کی لعنت کی وجہ سے صرف سوسائڈز ہی نہیں ہو رہے، بلکہ آج کے ہمارے غیر اسلامی شادیوں کی وجہ سے، ہمارے شادیوں کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ہم لوگوں نے جو آج اللہ کے رسول کے شادی کے طریقے کو بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق جو شادیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، یہ تمام لعنتیں ہو رہی ہے۔ صرف سوسائڈز ہی نہیں ہو رہے، بلکہ یہ تمام لعنتیں ہو رہے ہیں۔ تو آخر یہ تمام لعنتوں کے ہونے کے پیچھے کون ہے اصل مجرم؟ کس کی اصل وجہ ہے؟ کون مجرم ہو سکتا ہے؟ تو ساتھیوں سب سے پہلا مجرم ہے ہمارے سوسائٹی کے مالدار لوگ، یہ پہلے مجرم ہیں۔ ساتھیوں اس بات کو اچھی طرح غور کرنا ہے، ہمارے سماج میں جو مالدار لوگ ہیں، جو سوسائٹی کے مالدار کہلاتے ہیں، یقیناً یہی سب سے پہلے مجرم ہیں، جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت دے کر ان کو آزما رہا ہے۔ وہ چاہتے تو اس مال کو، اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے، لیکن وہ کیا کرتے؟ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں میں جہیز دیتے ہیں، لاکھوں میں کئی قسم کے پکوان لگاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ہالز بک کرتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کی وجہ سے، جو کہ آپ کے سماج میں یہ لوگ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ صرف 5 to 10% ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، چاہے آپ کے خاندان کا ریکارڈ دیکھ لو، آپ کے مسجد کے مصلیوں کی تعداد دیکھ لو، آپ کے اس نلگونڈا شہر میں رہنے والوں کی تعداد دیکھ لو، کتنے لوگ مالدار ہیں جو خوشی سے لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں؟ صرف 5 سے 10% لوگ ملیں گے آپ کو۔ لیکن یہ 5%، 10% مالدار لوگوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے، جو لاکھوں میں خرچ کر کے جو ایک غلط مثال قائم کر دیا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بقیہ 90 to 95% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج سود پہ قرضہ لا کر شادی کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھ رہے آپ؟
جائیداد کاروبار بیچ کر شادیاں کر رہے، پلاٹس کھیت بیچ کر شادیاں کر رہے ہیں، اور جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھیک مانگ کر پیسہ جمع کر شادیاں کر رہا ہے، مسجد میں جمعہ کے چندے جمع کر شادیاں کر رہا ہے۔ کتنی مرتبہ یہاں سے اعلان نہیں ہوا ہے، ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کون ہے اس کے اصل مجرم؟ اس کے اصل مجرم وہ مالدار لوگ ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتے کہتے ہیں وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو، ڈونٹ فالو، تقلید مت کرو، پیروی مت کرو۔ اتنا واضح کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اطاعت مت کرو کس کی؟ جو اسراف کر رہا ہے، جو تبذیر کر رہا ہے، جو فضول خرچی کر رہا ہے، تم ان کی اطاعت مت کرو، ان کو فالو مت کرو، ان کی طرح شادیاں کرنے کے ارمان مت رکھو۔ کیوں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اللہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سماج میں فساد پھیلانے والے ہیں، جو سماج میں فتنے پیدا کرنے والے ہیں، جو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان مالدار لوگوں کی اطاعت مت کرو جو لاکھوں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم نماز پڑھتے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، داڑھی کی سائز بڑھاتے ہیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، لیکن بات جب شادی کی آتی نا تو یہ نوجوانوں کے ذہن میں خیال کیا آتا؟ ہمارا دوست جیسا دعوت کیا تھا نا ویسی دعوت کرنا۔ بڑوں کے ذہنوں میں خیال کیا آتا ہے؟ ہمارے سمدھاوے جتنی بڑی دعوت کیے تھے اس سے بڑی دعوت کر کے دکھانا ہے۔ عورتوں کے ذہن میں خیالات کیا آتے ہیں؟ ہماری جھٹانی جو دعوت کری تھی نا اس سے بڑی دعوت کر کے دکھانا۔ آپ دیکھ لو، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت مت کرو مالدار لوگوں کی جو اسراف کر رہے ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف کرنے والا، تبذیر کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ کیوں آج کی شادیاں اسراف اور تبذیر ہے؟ وجہ یہی ہے ساتھیوں کہ پورے دین اسلام میں شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت، پورے دین اسلام میں شادی کے نام پر خرچ کرنے کا اختیار صرف دو چیزوں میں دیے۔ پہلا نقد مہر، ایک خرچ، دوسرا ولیمہ۔ یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچے کی اجازت چاہے قرآن و حدیث سے یا خرچ کرنے کا نمونہ اللہ کے رسول کی شادیوں میں یا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کی شادیوں میں یا صحابہ کے شادیوں میں، یہ دو خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچہ کرنے کی روایت ملتی نہیں آج تک۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ان دونوں خرچوں کو دفن کر دیا اور ہماری نمانے کے مطابق شادیاں کرنا شروع کر دیا۔ تو پتا کیا چلا؟ ایسے صرف سوسائڈ ہی نہیں بلکہ آج کی ہماری شادیوں کی وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے جتنے نقصانات ہو رہے ہیں اس کے سب سے پہلے مجرم یہ مالدار ہے۔ اس کے دوسرے مجرم وہ لوگ ہیں ساتھیوں جو جانتے ہیں اچھی طرح کہ انہیں جو دعوت نامہ دیا گیا ہے جس شادی کا، اس شادی میں جہیز ہے لڑکی کے باپ سے، اس شادی میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا ہے، اس شادی میں مختلف رسومات ہے، اس شادی میں کئی چیزوں کی بنیاد پر کئی لاکھ پیسہ خرچ کروایا جا رہا ہے، جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی کہ یہ شادی نبی کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے، علم رکھتے ہوئے بھی ایسی شادیوں میں شرکت کر کے پیٹ پر کھانے کھا کر مبارکبادی دے کر فوٹوز کھنچوا کر جو لوگ آتے ہیں نا آج، وہ لوگ اصل مجرم ہیں۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مالدار لوگوں سے بھی اصل مجرم کون ہے؟ جو ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ صرف جہیز لینے والا مجرم نہیں ہے، جہیز دینے والا مجرم نہیں ہے، ایسی شادیوں میں شرکت کر کے ایسے لوگوں کی جو ہمت افزائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو اپریسیشن کر کے آتے ہیں، وہ لوگ ریئل مجرم، ریئل کرمنل سے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر، کیا فرماتے ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مدد کرو، تعاون کرو، ہیلپ کرو، ساتھ دو، کس میں؟ نیکی کے کاموں میں، ہے نا؟ لیکن اپن کیا کرتے ہیں؟ اچھا نیکی کے کاموں میں ٹانگ پکڑ کے کھینچتے نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، شریعت کے خلاف کاموں میں مدد مت کرو، ساتھ مت دو، تعاون مت کرو۔
حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ منہ کھولو، زبان کھولو، زبان سے روکو اس غلط کام کو، اس برائی کو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان کھول کر زبان کے ذریعے سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ دل میں برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ. ساتھیوں، کیا یہ ہمارا ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے؟ کیا اس چیز کو آپ غور کیجیے، جا کر پیٹ بھر کھانے کھا کر مبارکبادی دے کر آنا، کیا دل میں برا ماننا ہے؟ سوچو پہ مرتبہ آپ سوچیے. جو آج ہم شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، اصل یہ دعوتوں میں شرکت کرنے والے اصل مجرم ہیں ساتھی. بلکہ آج لوگ کیا ڈرامہ کرتے، نہیں میں شادی میں جاتا ہوں لیکن کھانا نہیں کھاتا ہوں، بس واپس آ جاتا ہوں مبارکبادی دے کر. بھائی کھانا حرام نہیں ہوتا وہاں پر. کھانا حرام کب ہوتا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کر دیا جائے، یا حرام کا کوئی غذا لگایا جائے، یا بسم اللہ کے بغیر کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، یعنی وہ جانور جو حلال نہیں ہے اس کو اگر کاٹا جائے تب وہ غذا حرام ہوتا ہے. لیکن وہاں جا کر کھانا حرام نہیں ہے، وہاں آپ کی شرکت جائز نہیں ہے، جو کہ آپ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا ہے. آپ کے رسول اللہ کا طریقہ زندہ ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ زندہ ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے وہ؟ اس طریقے کو بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق کرتا ہے وہ. تو ایسی محفل میں، ایسے گیدرنگ میں، ایسے فنکشن ہالز میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. کھانا نہیں کھانا تو وہ باقی بات ہے، آپ جو شرکت کرتے ہیں، آپ جا کر جو گلے مل کر مبارکبادی دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے ساتھی. لیکن بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے آج؟ چار دوست ہوٹل میں بیٹھ کر کیا گفتگو کرتے؟ چار دوست آج معاشرہ بہت خراب ہو گیا یار. پرسوں عائشہ احمد آباد میں مر گئی، اس کے بعد 2 دن پہلے حیدرآباد میں ایک خاتون مر گئی، 2 سال پہلے کرنول میں ایک خاتون مر گئی، ہمارے خاندان میں بھی ایسی ہوا. 4 دوست مل کر 4 گھنٹے گفتگو کر لیتے سماج کے مطابق کیا ہو رہا ہے شادیوں میں. پھر جب ہوٹل میں بل پے کر باہر نکلتے، اچھا پھر کب ملاقات ہوتی ہے؟ کہا جا رہے نہیں وہ شام میں سالے کے ولیمہ ہے ادھر جا رہا ہوں. 1 گھنٹے کی پوری گفتگو برخاست ہو گئی آپ کی. آپ بیٹھ کر جس سوسائٹی کے لیے بات کر رہے تھے، آپ جا کر ایسی دعوت میں شرکت کیے، آپ کی گفتگو بیکار ہوئی. تو پتا کیا چلا؟ ایسی دعوتوں میں شرکت کرنے والے اصل مجرم ہیں ساتھی. اگر یہ لوگ شرکت نہیں کرتے تو ایسی دعوتیں بند ہو جاتی ہے. ورنہ آپ غور کرو، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسا دعوت نامہ آئے، پہلے تحقیق کرنا ہے کہ کیا اس شادی میں جہیز ہے، اس شادی میں کھانا ہے شادی کا. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ نہیں، اگر ہم دعوت میں شریک نہیں ہو جائیں گے تو دوستی ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری خطرے میں پڑ سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. پر غور کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس بات کو غور کرنا، اس اصول کو یاد رکھنا ہے. خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے خالق کی اطاعت میں مخلوق کو آپ معصیت میں ڈال سکتے، آپ لوگوں کو ناراض کر سکتے رب کی رضا کی خاطر، لیکن رب کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے آپ. اور غور کرنے کی دلچسپ بات کیا ہے کہ آج جتنے بھی لوگوں سے آپ ملو کیا بولتے؟ نہیں بات صحیح ہے لیکن شرکت نہیں کریں گے رشتہ داری ٹوٹ جاتی. سوال یہ ہے کیا رشتہ داریاں آج صرف شادی میں شرکت نہیں کرنے سے ٹوٹ رہی؟ پوری زندگی رشتے دار برقرار ہے؟ نہیں، آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہے، بلکہ اس بنیاد پر بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کے بھائی کی شادی میں شرکت نہیں کرے. نہیں، انہوں ویڈنگ کارڈ انہوں لا کے نہیں دیے، وہ کسی اور بچے سے لا کر بھیجے. پورے خاندان میں انہوں جا کر دیے اور میرے کو بچے سے لا کر بھیجوائے. میں کیسا دکھ رہا ہوں آپ کو؟ میں اس چیز کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں نے شادیوں کو بائیکاٹ نہیں کیا ہے. یعنی معاملہ جب آپ کے نفس کا آیا آپ بائیکاٹ کرتے. کتنے لوگ شادیوں میں جا کر واپس پلٹ کر آ گئے. کیا ہو گیا؟ کیوں پلٹ کر واپس چلے جا رہے آپ؟ وہ اسٹیج پہ جو فوٹو سیشن چل رہا تھا نا اس میں میرے کو نہیں بلایا، میں واپس چلے جا رہا ہوں، ناراض ہو گیا. یعنی تمہارے نفس کا معاملہ آیا تو واپس چلے گئے. وی آئی پیز کے لیے جو کھانے کا انتظام کیا گیا اس میں ان کو نہیں بٹھائے، یا نوشے کا جو الگ ٹیبل سجتا اس میں ان کو نہیں بلائے، اس میں ان کو نہیں بٹھائے. اس چیز کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں نے شادیوں کا بائیکاٹ کر کے واپس نہیں کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ. یعنی آپ کے منمانی کی بات آتی ہے تو آپ شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہاں کوئی تعلق آپ کو یاد نہیں آتا ہے. لیکن بات جب شریعت کی آتی ہے، بات جب آپ کے رسول کے طریقے کی آتی ہے تو آپ کو وہاں یاد آتا ہے کہ تعلقات. ساتھی سوچو، جن تعلقات کی وجہ سے آپ نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کرنے والوں کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، کیا وہ تعلق خبر میں آپ کو کام آئے گا؟
کیا وہ تعلق آپ کو قیامت کے دن کام آئے گا؟ خبر قیامت تو دور کی بات ہے ساتھیوں، شام میں پتا چلا کہ آپ کو کووڈ-19 ہے، آپ کورونا افیکٹڈ پیشنٹ ہے، کیا وہ آپ کے بازو میں اس طرح بیٹھ کر بات کرے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ. کورونا تو ثابت کر دیا نا، سگے بیٹے نے سگے باپ کے لاش کے قریب نہیں گیا ہے، تو قیامت میں کون آپ کا کام آنے والا ہے؟ ایسے بے مراد لوگوں کی خاطر، ایسے بے وفا لوگوں کی خاطر آپ نبی کی سنت کو توڑ کر ویسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ دوسرے مجرم ہیں ساتھیوں، جن کی وجہ سے جہیز کی لعنتیں بڑھ رہی ہے، جو شادیوں میں شرکت کرتے ہیں. اور دلچسپ بات کیا ہے، ایسے اموات کے بڑھنے میں تیسرے بڑے مجرم کون ہیں؟ یہ تیسرے بڑے مجرم وہ ہیں جو ایسی دعوتوں کو خوشی سے جہیز دے دے، خوشی سے شادی کے کھانے کھلوانے کے نام پر جائز کے فتوے فراہم کر دیتے ہیں. آج دیکھ لو، خوشی سے جو بھی آپ کو نہیں، اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو حرام ہے، اگر خوشی سے دیا جا رہا ہے تو جائز ہے، اگر کھانا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو حرام ہے، اگر خوشی سے کھلایا جا رہا ہے تو جائز ہے. یعنی تیسرے مجرم وہ ہیں آج ہمارے سوسائٹی کے جو خوشی کے نام پر جائز کے فتوے فراہم کر رہے ہیں. یہ اصل مجرم ہے، یہ ریئل کرمینلز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، کوئی جہیز نہیں ہوتا ہے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شادیاں، اللہ کے رسول کی 11 شادیوں میں کوئی شادی میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے. تو آج کے ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر خوشی سے ہے تو جائز ہے. آپ سوچیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر ہے؟ کوئی غریب صحابی نہیں تھے ساتھیوں. ابو بکر صدیق مالدار صحابہ میں شامل ہوتے ہیں. اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ کرتے نا. سنگل 1 روپی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا ہے. ایک قسم کا بھی پکوان رکھا ہے، کوئی ثبوت دکھاؤ. تو بھائی سوال یہ ہے، جس رسول کی شادی میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، جس رسول کی شادی میں جلوہ غفیر لارج نمبر آف گیدرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہ خوشی کے نام پر کرنے کے فتوے ہم نے کہاں سے فراہم کرنا شروع کیا؟ تو پتا کیا چلا ہے، یہ آج خوشی کے نام پر جہیز کو جائز کرنا، خوشی کے نام پر شادی کے کھانے کو جائز کرنا، خوشی کے نام پر سینکڑوں کی تعداد پہ لوگوں کو جمع کرنا، خوشی کے نام پر سود پہ بھی ہو یا عام قرضہ بھی ہو لینے کے فتوے فراہم کرنے کے جو لوگ قائل ہیں، یہ اصل مجرم ہیں جو ہمارے سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں. تو کیا پتا چلا ساتھی، صرف عارف نہیں ہے قاتل عائشہ کا، یا جتنی عورتیں مر رہی ہیں جن کو ڈیمانڈ کرنے والا صرف اس کا شوہر نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے مالدار لوگ ہیں، اور وہ جو شرکت کر رہے ہیں وہ اس میں مجرم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوشی کے نام پہ فتوے فراہم کر رہے ہیں وہ اصل مجرم ہیں. حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے ساتھی. آج کے بعد آپ میں کا ہر شخص کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا یہاں سے کہ سب سے پہلے والدین کو، سرپرستوں کو، بڑوں کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا، جب کبھی بھی میں میرے بیٹے کی شادی کروں یا میری بیٹی کی شادی کروں، سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ کیے بغیر شادی کروں گا، اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا ساتھیوں آپ کو. ورنہ والدین غور کر لیں اس بات پہ کہ 25 سال تک آپ کا بیٹا آپ کی کمائی سے آئے ہوئے جس پلنگ پر سو رہا تھا، بازو میں بہو کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ کا بیٹا آپ کی آمدنی کے ذریعے سے ملنے والے پنکھے سے جو ہوا لے رہا تھا، کیا اس میں بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ آپ کی آمدنی سے خریدی گئی جس فریج کا استعمال آپ کا بیٹا کر رہا تھا، کیا بہو کے لیے جگہ نہیں ہے؟ لیکن کتنی بے غیرتی کی بات ہے، 25 سال تک آپ کا بیٹا آپ کی کمائی کھاتا ہے، آپ کے پہنائے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، لیکن بات جب شادی کی آتی ہے تو سسرال کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر دلہا ہوتا ہے. کتنی بے غیرتی ہے. سوال یہ، والدین کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ 25 سال بیٹے کو آپ پالتے ہو اور جب شادی کرنے جاتے ہیں تو آپ کا سمجھی اس کو کپڑے دلائے. 25 سال آپ کے دلائے ہوئے پلنگ پر سوتا ہے، اور جب بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو بیوی پلنگ پر لے کر آتی ہے. کتنی بے مراد ہے. مرد ہو کر جہیز کو چاہنا، نام مردانہ کام زنانا. بیوی آئے بستر بھی لائے، بے غیرت کو شرم نہ آئے. یہ معاملہ ہے. تو والدین فیصلہ کر لے سب سے پہلے کہ میں میرے بیٹے کی شادی میں سنگل 1 روپی کا بھی خرچ لڑکی والوں سے مولے نہیں دوں گا.
ورنہ یہ میرے بیٹے کے مرد ہونے کے خلاف ہے. والدین سب سے پہلے فیصلہ کر لے. والدین سب سے پہلے فیصلہ کر لے کہ میں میری بیٹی کو کسی ایسے بے غیرت نامرد کو دوں گا ہی نہیں. چاہے میری بیٹی 4 سال اور گھر میں بیٹھ جائے کوئی پرابلم نہیں. 4 سال میری بیٹی اور گھر میں انتظار کر لے, کوئی قیامت خیر نہیں ہوگی, لیکن میں کسی ایسے نامرد کو نہیں دوں گا میری بیٹی کو جو مجھ سے کچھ مطالبہ کرے, جو مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کرے پیسوں کا, مجھ سے کچھ جہیز کا ایکسپیکٹ کرے. ایسے لوگوں کو میں میری بیٹی کو نہیں دوں گا. والدین سب سے پہلے فیصلہ کریں. دوسرا فیصلہ, آج کے نوجوان فیصلہ کر لیں. ورنہ میرے نوجوانوں, تمہاری جوانی کا کیا فائدہ؟ آج نوجوان کتنا فخر کرتے, اپنے جسم کے اوپر فخر کرتے نا کہ میں باڈی بلڈر ہوں, میرا جم باڈی ہے. ارے کیا فائدہ تمہارے باڈی بلڈر کا؟ تم جس پلنگ پر سوتے ہو وہ لڑکی والوں نے لایا ہے. کیا فائدہ تمہارے باڈی بلڈر کا؟ کیا صرف گٹس بنانے سے مردانگی ہوتی ہے؟ کیا صرف گٹس بنانے سے مرد کہلاتے ہو؟ جس پلنگ پر سوئے ہو وہ لڑکی کا ہے, جو پنکھا استعمال کر رہے ہو وہ لڑکی والوں نے لایا ہے, شادی کا جوڑا لڑکی والوں نے لایا ہے. اور پروفیشن کے اوپر کتنا پروڈ ہوتا ہے پروفیشن, کہ میں سعودی میں جاب کرتا ہوں, نہیں مجھے آسٹریلیا کا ویزا ہے, نہیں میں تو انجینئرنگ کیا ہوا ہوں, نہیں میں ایم ٹیک کیا ہوا ہوں. آج دیکھ دینا اس لڑکوں کو, بھائی تمہاری پڑھائی کا کیا فائدہ؟ ایک ایم ٹیک کی شادی جیسے ہوئی, ایک جاہل کی شادی ویسے ہوئی. نہیں دیکھ رہا, ایک آٹو چلانے والا جیسے شادی کر رہا ہے, ایک پڑھا لکھا ویسی شادی کر رہا ہے. تو کیا فائدہ, کیا فرق تھا تمہاری پڑھائی میں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. تو اسی لیے میرے نوجوانوں, آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ جہاں کہیں بھی تمہارا رشتہ طے ہوگا, یہ نادر کام نہیں کرنے کا کہ نہیں وہ ممی پاپا سیٹ کر دیے, نہیں وہ ہمارے خاندان کے بڑوں کو معلوم ہے, نہیں وہ گھر والے سیٹ کر دیے, وہ صاحب میرے کو نہیں معلوم. ارے کیا تم بسم اللہ کے دلہے ہو ابھی بھی؟ بسم اللہ کے دلہے کو پھولوں کا ہار پہناتی ہے بیچارہ خاموش, کہ ابھی وہ بھی دلہے بنے ہو. آپ کو منہ کھول کر اپنے ہونے والے سسرے سے کہنا ہوگا, انکل آپ کی 20-25 سال کی بیٹی جس کے اوپر پوری زندگی کا آپ کا انویسٹمنٹ ہے, اس کی تعلیم کے لیے, اس کی تربیت کے لیے آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے, اور پوری زندگی کے لیے آپ کی بیٹی کو میرے حوالے کر رہے ہیں, جو آ کر پوری زندگی میری خدمت کرے گی. ویکلی کوئی ہالیڈے نہیں ہے, منتھلی کوئی پیمنٹ لینے والی نہیں ہے, لائف میں کوئی ریٹائرمنٹ لینے والی نہیں ہے. تو آپ کی ایسی بیٹی کو آپ میرے حوالے کر رہے ہیں جو میری زندگی سنوارنے کے لیے آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز میں آپ سے لوں؟ یہی تو سب سے بڑا جہیز ہے جو بیٹی کے روپ میں آپ دے رہے ہو, یہ کہنا ہوگا. ورنہ کتنی بے غیرتی ہے کہ وہ باپ 25 سال ایک بیٹی کو پالتا ہے, اس کی پوری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, اور اس کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی بن رہی ہے, آپ کے ہونے والے بچوں کی ماں بن رہی ہے, آپ کے والدین کی خدمت کرنے والی بن رہی ہے. اور ایسے والی کو تو آپ ریٹرن گفٹ دینا چاہیے تھا. ایسے لڑکی کے باپ کو بدلے میں تم کو تحفہ دینا چاہیے تھا. لیکن کتنی بے غیرت ہے ہمارے مرد حضرات, جو صرف بچی نہیں چاہتے, بچی کے ساتھ ان کو کچھ چاہیے تبھی جا کر وہ بچی سے شادی کرتے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے کہ لڑکے نوجوان آج کے بعد فیصلہ کر لے, مودی کی طرح یہ ڈرامہ بازی چھوڑ دے, ورنہ ہم تو مودی کو بدنام کر. میرے بھائی اس سے بڑے پھیپو, اس سے بڑے جھوٹے, اس سے بڑے دھوکے باز ہمارے مسلمان ہیں. دیکھ لو, آپ کسی بھی لڑکے سے جا کر پوچھو شادی کے وقت, بھائی آپ تو مرد ہو, کیوں خرچہ کرواتے لڑکی والوں سے؟ کیا بولتے ہو؟ نہیں وہ خوشی سے کر رہے ہو لوگ. بولتا نہیں بولتا ہے, نہیں وہ ان کی بیٹی ان کے ارمان تھے, نہیں وہ لوگ نہیں مان رہے تھے, نہیں وہ ان کی ایک بیٹی تھی. ارے تم مرد ہو بھائی, کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری شادی میری مرضی پر, کرنا ہے تو کرو ورنہ رشتہ کینسل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھ سکتے؟ آج جس سوسائٹی میں ہم جیتے ہیں, جہاں لوگ زیادہ جہیز کی وجہ سے رشتے کینسل کر سکتے ہیں نا. اگر رشتے کی بات چیت ہوئی 5 لاکھ پر, 5 لاکھ کی بنیاد پر رشتہ طے ہوا, پتا چلا کہ وہ لوگ 4 ہی لاکھ دینے والے ہیں, 1 لاکھ کم پڑا, تو کیا رشتے کینسل نہیں کر رہے؟ جب جہیز کی بنیاد پر رشتہ کینسل ہو سکتا ہے تو سنت نکاح کی بنیاد پر رشتہ کیوں کینسل نہیں ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کے دل میں پہلے خواہش ہونا نا کہ میری شادی سنت پر ہو, میری شادی صحیح مرد کے معنی میں ہو, میں مرد بن کر ثابت کروں گا نکاح کے موقع پر, صرف بچے پیدا کر کے نہیں. پہلے تو نیت ہونا چاہیے نا, تب جا کر وہ ایسی بات کر سکتا ہے. تو اسی لیے میرے نوجوانوں فیصلہ کر لو. اور میں میری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ میری بہنوں ذرا غور کرو تم میری باتوں کے اوپر. تم اور کب تک یہ خوب میک اپ میں سج کر, سر کو نیچے جھکا کر, شرماتے ہوئے اپنے خاندان والوں کے ڈیلنگز پر خود کو قربان کرتے بیٹھو گے؟ کب تک کرتے بیٹھو گے سر؟
اب تم کو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا، اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا، بلکہ کیا کرنا ہوگا کہ گھر آنے والے رشتے میں تم کو تحقیق کرنا ہوگا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے جو مرد آ رہا ہے وہ صحیح معنوں میں مرد ہے یا مرد کے نام کا نامرد ہے، آپ کو تحقیق کرنا ہوگا۔ جب کبھی بھی آپ کے گھر کوئی رشتہ آئے تو آنے والے لڑکے سے ہمت کر کے سوال کریے، اس سے پوچھئے بھائی صاحب میرے باپ سے نہ صرف جہیز نہ صرف شادی کا کھانا بلکہ سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر اگر شادی کرنے کی تم ہمت رکھتے تو تم میرے لیے قابل ہسبینڈ ہے، تم میرے لیے آئیڈیل ہسبینڈ ہے، ورنہ میرے سامنے کھڑے ہونے کی تمہاری اوقات نہیں۔ یہ بات تم کو کہنا ہوگا ضرور۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے ایسے کہنے سے تمہارے رشتے ٹکرائے جائیں گے، میں جانتا ہوں تمہارے ایسے کہنے سے 4-5 سال تمہیں رشتے نہیں آئیں گے، لیکن تمہارے رشتے دیر آنے میں کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ بغیر سوچے سمجھے یہ بکنے والے مردوں کے زندگی میں اگر تم جاؤ گے تو وہ عائشہ کی طرح سوسائڈ کرنے والوں میں، وہ جل کے مرنے والوں میں، یہ جلا کر مارنے والوں میں، یا طلاق 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 کے تلوار کے نیچے لٹکنے والوں میں کل تمہارا حال ہونے والا ہے۔ اگر کل تمہارا حال ایسے نہ ہو تو آج فیصلہ کرو کہ رشتے کی جب بات چیت ہوتی ہے، جب لڑکا تمہارے کو دیکھنے کے لیے آتا اس سے سوال کرو، وہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا آپ کو پوری زندگی بھر خوش رکھے گا نہیں رکھے گا۔ اگر تم نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی میری زندگی بھر کی یہ خواہش، زندگی بھر کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری شادی اسی طرح ہو جس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، میری ودائیگی ایسے ہی ہو جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ یعنی میرے باپ تو لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر سکتا ہے، لیکن کیا تم سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کر سکتے ہو؟ اگر وہ صحیح معنوں میں مرد ہوگا، اگر وہ انٹیلیجنٹ ہوگا تو یس کہے گا اور ضرور سنت میں شادی کرے گا، ورنہ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں ممی سے پوچھ کے بولوں گا، نہیں پاپا سے مشورہ کر کے بولوں گا، تو سمجھ جاؤ کل اگر تم فیئر لولی بھی اس کو پوچھو گے نا تو وہ ممی سے پوچھ کر لا کے دے گا۔ کل تم اگر اسے باہر گھمانے کے لیے پوچھو گے تو وہ گھر میں مشورہ کر کے آپ کو باہر لے جائے گا۔ ایسا آدمی کبھی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، گھر آنے والے رشتے میں تحقیق کرنا ہوگا۔ یہ ٹرینڈ چھوڑ دیجئے کہ والدین سیٹ کر رہے ہیں، نہیں میں تو لڑکی ہوں، میں کیا بات کر سکتی ہوں۔ یہی تو لڑکی ہے نا شادی کے بعد جا کر سسرال کے اندر پورا فساد مچاتی ہے، یہی تو لڑکی ہے نا خاندانوں کے اندر جھگڑے پیدا کرنے والی۔ تو جب وہاں تم جھگڑا پیدا کر سکتے ہو، وہاں اپنی زبان کا غلط استعمال کر سکتے ہو، تو وہی زبان کا صحیح استعمال کر کر شادی کے وقت کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ اگر تم سچے ارادے سے اپنے دل میں نیک ارادہ رکھ کر اللہ سے پورا توکل کرتے ہوئے رہو گے، 2 سال نہیں 4 سال بھی لگ جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے خواہش کے مطابق شوہر ضرور عطا کرے گا۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو میری بہنوں آنے والے ہر رشتے میں تحقیق کرو کہ وہ لڑکا اگر سنگل 1 روپی بھی تم سے خرچ کروا سکتا ہے، چاہے خوشی سے یا فرمائش سے، تو ایسے رشتے لانے والوں کو ریجیکٹ کرو، رشتے آنے والوں کو ذلیل کرو، اسے گھر میں آنے مت دو۔ اپنے والدین کو سمجھاؤ، شادی کے بعد آ کر پوری زندگی گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے 2 سال زیادہ بیٹھ جاؤ۔ شادی کے بعد جا کر سسرال میں روتے بیٹھو، اس سے بہتر ہے کہ 1 سال دیر سے شادی ہو جائے، کوئی قیامت قائم نہیں۔ اپنے والدین کو سمجھائیے۔ اور تیسرا حل میں وہی لوگوں سے گزارش کروں، تیسرا حل میں انہی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو لوگ غیر ضروری کے ناجائز دعوتوں کو خوشی سے جائز کے فتوے فراہم کر رہے ہیں، خوشی سے جہیز کے فتوے فراہم کر رہے ہیں، خوشی سے شادی کے کھانے کے فتوے فراہم کر رہے ہیں۔ ذرا وہ لوگ میری باتوں پہ غور کریں کہ یہ خوشی سے جائز کا فتویٰ فراہم کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ سوسائٹی میں کتنی عورتیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ سوسائٹی میں کتنے والدین بوڑھے ہونے کے بعد اپنی زندگی میں اپنی جوانی کا پورا پیسہ بیٹی بیٹوں کے شادیوں میں اڑا دیتے ہیں، اور بڑھاپا آ جائے تو بیٹوں کو بھیک مانگنے کی نوبت آتی ہے؟ ایسی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے بھی یہ غلط فتویٰ فراہم کرنے کے بجائے صحیح فتویٰ کیوں فراہم نہیں کر سکتے؟ آج فتوے لگتے نا، آج فتوے کیا ہے؟
کہ بریلوی کہتا ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، صحیح نہیں؟ اہل حدیث کہتا ہے کہ خبر والے مسجد میں نماز جائز نہیں ہے، دیوبندی کہتا ہے کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، شیعہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ بھائی جب اپنے حساب سے فتوے لگا سکتے ہیں تو یہ فتویٰ کیوں نہیں دے سکتے کہ جو شادی نبی کے طریقے کے خلاف ہے ایسی شادی میں تمہاری شرکت جائز نہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ جبکہ تمہارے ہی اسٹیٹ کا چیف منسٹر نے تو فیصلہ کر کے بتایا نا، جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ کورونا کی وجہ سے جب لوگ بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے بڑھنے کی وجہ سے لارج نمبر آف گیدرنگ، جب میں غفیر کی وجہ سے کورونا بڑھ سکتا ہے، تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر 20 لوگوں سے زیادہ جمع ہوا تو کیسز بک ہو رہے تھے نا شادی میں کورونا میں، کیا پرمیشن تھا؟ اماموں کے پاس جا کر پرمیشن لیٹر لینا پڑ رہا تھا نا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں میں کورونا افیکٹ نہیں ہونے کے لیے جب ایک چیف منسٹر یہ ریزولوشن پاس کر سکتا ہے تو ہمارے علماء، ہمارے مفتیان، ہمارے قائدین یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے کہ آج کی ان شادیوں کی وجہ سے، ان شادیوں کی لعنتوں کی وجہ سے، یہ لارج نمبر آف گیدرنگ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شادی میں جمع کرنا، خوشی سے جہیز دینا، خوشی سے کھانے کھلانا، ان لعنتوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی فتویٰ کیوں فراہم نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ساتھیوں، یہی چیز غور کرنے کی ہے کہ ہماری شادی اگر مکمل نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو یاد رکھو صرف غیر مسلک کا آدمی ہی ہمارے مسلک میں نہیں آئے گا، بلکہ 85 کروڑ نان مسلمز ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی لیے ساتھی، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، لڑکی والوں سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔